نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 2 3 ربیع الاول کا ہمارا آج کا عمل ہے۔ اسلامک ہب آفیشیل پر 1 2 اور 3 ربیع الاول کا وظیفہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس کا دوسرا سٹیپ سمجھ لیجئے، دوسرا سیٹ اپ سمجھ لیجئے۔ آسام وظیفہ آفیشیل پر یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ وہاں جو 1 2 3 ربیع الاول کی ترتیب بتائی گئی ہے، اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد اسے کر لیں، مغرب کے بعد اسے کیا ہے عشاء کے بعد اسے کر لیں۔ آپ کی ترتیب ہے، جو بھی ترتیب آپ سیٹ کر لیں، 3 دن میں ٹوٹل آپ کے 1 2 اور 3 ربیع الاول کے 6 وظائف بنتے ہیں، جو آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ظہر کے بعد آپ اسلامک ہب والا عمل اور آسام وظیفہ والا عمل دونوں کر لیجئے۔ اسی طرح 2 ربیع الاول کو آپ اسلامک اور آسام والا دونوں کا عمل کر لیجئے، اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، یعنی الگ الگ نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں اور اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب، ہدایات اور شرائط کی طرف بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے، اور یہ شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ اگر آپ کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو آپ ویسے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کا حل نہیں کر سکتا، ہمیں پریشانیوں سے دور نہیں کر سکتا، پریشانیوں کو ہم سے دور نہیں کر سکتا۔ ہمیں عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، صحت اور زندگی موت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ پاک ہی سے ہم نے مانگنا ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اس سے آپ پر بلیک میجک ہو سکتا ہے، اور کسی کو بھی آپ پیسے نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نصیبت بندش ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم آپ کا علاج کریں گے۔ اگر کوئی پیسے نہیں بھی لیتا پھر بھی یہ فیلڈ ایسی خطرناک ہے، اور کچھ نہیں تو جنات کا زنا کرنا یہ سب سے بڑی سنگینی اور بدترین ان لوگوں کا ظلم ہے۔ میں مزید اس بارے میں بات نہیں کرتا، 1 2 3 ربیع الاول کے وظائف کی طرف بڑھتا ہوں۔ جس کی قسمت میں اللہ رب العزت نے ہدایت لکھی ہوئی، وہ ایسے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ پھر جو اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پاس جائے گا تو وہ مجھے چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ اصل میں بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ اسی کے ہاتھوں میں ذلیل کرتے ہیں۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی بات وقت کا تعین ہے۔ ظہر کے بعد ایک عمل کر رہے ہیں، عصر کے بعد بھی ایک عمل کر لیں، مغرب کے بعد کریں، یعنی ہر نماز کے بعد اگر عمل کیا جائے تو بہت بہتر۔ ظہر مغرب عشاء کے بعد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے، تہجد کے وقت کریں تو اس وقت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر مانگا جائے تو اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ہم نے اپنے مسائل کے حل کے لیے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ چند بیسک شرائط کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں، 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، جو میں عمل کی ترتیب انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھ لیے، 2 زانو ہو کر بیٹھیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، آنکھوں کو بند کر کے بیٹھنا ہے، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ عمل کے دوران کسی سے بات نہ ہو، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات کر سکتے ہیں، یہ صرف آداب ہیں، یہ اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اگر کہہ دیا گیا 33 مرتبہ عمل کرنا ہے جو میں آج کا بتاؤں گا، اگر آپ 33 مرتبہ نہیں کر سکے، 34 مرتبہ ہو گیا، 35 مرتبہ ہو گیا، تعداد کم یا زیادہ ہو گئی، تو یہ کوئی سنت عمل تھوڑی ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے۔ ہمارا اس عمل کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذریعے پکارنا ہے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی دعاؤں کے ذریعے پکارنا ہے، جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ہم نے بیسیکلی اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں اپنے آپ کو پابند کرنے کا، اپنے آپ کو قید کرنے کا۔ اگر آپ محسوس ایام میں بھی ہیں، مصلی پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ مصلی کا کونا آخری آگے سے ٹیڑھا کر دینا کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔
اگر آپ نے بچھانا بچھا کے سیدھا رکھیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، صرف انہی چیزوں پر چلیے، انہی طریقوں پر چلیے جن پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے ہیں اور جو ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں، چند شرائط ہیں، ان میں پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ اگر نماز کی پابندی نہیں تو خاطرہ فائدہ نہیں ہو سکتا عمل کا، وقتی فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تیسری بات، ایسا کوئی بھی کام جس سے حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے اس سے بچ جائے۔ ان تین شرائط پر عمل کرتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے درود پاک۔ ہر عمل کے شروع اور آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف کو اکٹھے کرتے ہیں تو پھر وظائف کے اندر والا عمل آپ اکٹھے کر لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ تو یکم ربیع الاول کا وظیفہ اگر آپ کو 2 کو ملتا ہے تو 1 اور 2 کا اکٹھے کر لیں۔ اسی طرح 2 اور 3 کا اکٹھے کر سکتے ہیں۔ 3 کو ملتا ہے تو 1 2 3 کا تینوں کا اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، مختلف نمازوں میں کر لیں یا ایک ہی وقت میں بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ صرف 33 مرتبہ تو اللہ کا نام پڑھنا ہے، کون سا مشکل کام ہے، یا 33 مرتبہ درود پاک ہے کوئی جو بتایا گیا ہو۔ آج کے عمل میں کیا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یکم ربیع الاول کو، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا سمیع یا اللہ، ایک اسم ذات ہے ایک اسم صفات ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ دوسرے دن کے عمل میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 2 ربیع الاول کا جو وظیفہ ہے اس میں آپ نے یا بصیر یا اللہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے دن یعنی 3 ربیع الاول کا جو عمل ہے اس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، ان 3 دن کے وظائف کو آپ نے کرنا ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ یاد رکھیے وظیفہ اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہے، اصل عمل کیا ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو، یوں کرو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو جتنا ہو سکے، اور اس کے بعد رب تعالی سے، اللہ ذوالجلال سے جو چاہو مانگ لو، جتنا چاہو مانگ لو، جیسے چاہو مانگ لو۔ رب تعالی کی طرف سے تو سزا ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، بخشش چاہنے والا بخش دیا جائے، رزق چاہنے والا رزق دیا جائے۔ اب ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں، مانگنے کا یہ بڑا بہترین اور آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ آپ نے میرے اوپر یہ احسانات فرمائے، آپ تو عزت ذلت کے مالک ہیں، ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، ہوائیں آپ کے قبضے میں، پہاڑ آپ کے قبضے میں، اللہ آپ تو ایسے قدرت والے ہیں، چاند سورج ستاروں کا نظام آپ کے قبضہ قدرت میں، کتنے بڑے آسمان کو آپ نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ بہت سی باتیں آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کم از کم جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں ان کا تو شکر ادا کر سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کر لیجیے۔